میں اکیلی سنسان سڑک پر چلتی ہی جا رہی تھی۔ ارد گرد مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کہیں کہیں کسی جھینگر کے بولنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہیں دور کسی بستی میں بھی وقفے وقفے سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول میں چھائے ہوئے سناٹے میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ مجھے اس اندھیری رات میں سنسان راستے پر چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے میں تھک ہار کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی تھی تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح مگر ذرا تو آرام کر سکوں۔ کیا پتہ پھر مجھے یہ آرام کا موقع میسر آنا بھی تھا یا نہیں۔ میں نے پتھر پر نیم دراز ہو کر اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ میں کچھ دیر کے لیے سارے جھنجھٹوں سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے اپنے آس پاس ایک سکون سا محسوس ہوا تھا۔ میں گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی، جیسے اس سکون کو سانسوں کے ذریعے اپنے اندر اتارنا چاہ رہی تھی۔ اس سکون بھرے ماحول اور مہکی مہکی ہوا میں کب میری آنکھ لگی مجھے علم ہی نہیں ہوا تھا۔ میں کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اور اپنے حسین سپنوں میں کھو گئی۔ ایک میرے سپنے ہی تو تھے کہ جن میں مجھے خوشی ملتی تھی، مجھے سکون ملتا تھا، ورنہ اصل زندگی میں تو ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ میں اپنی ساری حسرتیں یوں ہی سپنوں کی دنیا میں پوری کیا کرتی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں میں اپنی خواہشات کو حاصل کر سکتی تھی۔ ابھی میری آنکھ لگے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جبھی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے قریب چل رہا ہو۔ قدموں کی آواز بھلے ہی بہت دھیمی تھی، مگر یہ آواز میری سماعتوں تک پہنچ رہی تھی، جس سے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے ارد گرد چہل قدمی کر رہا ہے۔ پہلے تو خواب میں کھوئے ہونے کے باعث میں نے دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب قدموں کی آہٹ کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے چہرے پر کسی کی گہری نظروں کا ارتکاز محسوس ہو رہا تھا، جس سے میرے خواب میں بھی خلل پڑ رہا تھا۔ نہ جانے کون تھا جو اب مجھے خواب میں بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہا تھا، جانے کون تھا جو میرا خواب برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے خواب میں گم ہونا چاہا تھا، مگر بے سود۔ اس مرتبہ میری ساری توجہ دوسری طرف مبذول ہو چکی تھی۔ میرا خواب ٹوٹ چکا تھا، میرا چین چھن چکا تھا، خواہشات آج بھی لا حاصل ہی رہی تھی۔ میرا ذہن بیدار ہونا شروع ہوا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی اور ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اپنے چاروں جانب دیکھا تھا، مگر میرے ارد گرد سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے پلکیں جھپکا کر بار بار اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ یہ میرا وہم ہو، لیکن پھر سوچنے والی بات یہ تھی کہ سوتے ہوئے مجھے وہم کیسے ہو گیا۔ میرے ارد گرد لازمی کوئی نہ کوئی تو تھا ہی جو مجھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے خود اپنے ارد گرد قدموں کی آہٹ اور اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی تھی۔ یہ سب محسوس کر کے ہی تو میں خواب سے جاگی تھی۔ اگر وہم ہوتا تو میں نیند سے کیوں کر جاگتی؟ چاروں جانب تاریکی محسوس کرتے ہی میرے رگوں پے میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اگر میرے ارد گرد کوئی انسان نہیں تھا تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا میرے ارد گرد کوئی ہوائی مخلوق تھی؟ یہ سوچ آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کسی اور مخلوق کا خیال ہی مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس پتھر سے اٹھی اور اپنے قدم منزل کی طرف بڑھانے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں مختلف پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے اس جنگل سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نہ جانے راستہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا تھا۔ جنگل تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرا ہر لمحہ بڑھتا ہوا خوف مجھے شدید گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، آہستہ آہستہ میرے حواس کام کرنا چھوڑتے جا رہے تھے۔ مجھے اپنے قدموں کی آہٹ میں کسی اور کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے کوئی سمت کا تعین نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کہاں نہیں، بس میں بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ کافی دیر بھاگتے رہنے کے بعد میرا سانس پھول گیا تھا۔ میری ٹانگوں نے جواب دے دیا تھا، ان میں اب مزید بھاگنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ میری آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ مارے خوف کے میں نے زور سے آنکھوں کو میچا ہوا تھا کہ تبھی میرا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور میں اپنا توازن کھو بیٹھی۔ وہ تو شکر کے وقت رہتے میں نے اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک دیے تھے، جس کی وجہ سے میں گرنے سے بچ گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے سامنے ایک گہرا گڑھا تھا۔ اگر میں اپنے ہاتھ زمین پر نہ ٹیکتی تو یقیناً میں نے اس گھڑے میں گر جانا تھا اور پھر کوئی مجھے اس میں سے نہ نکال پاتا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا اور شکر کا سانس لیا تھا۔ میں تاریک جنگل سے باہر نکل چکی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا اور واپس پیچھے دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے قدم گھر کی طرف موڑ دیے۔ جب تک میں گھر پہنچی، مسجدوں میں فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے دروازے پر دستک دی، 1 بار، 2 بار، 3 بار، لیکن جواب ندارد۔ ابا اماں سے تو مجھے جاگنے کی امید نہ تھی، مگر نانی تو ہر روز فجر میں جاگ جایا کرتی تھی۔ مگر کیا پتہ ان کے کانوں تک دروازے کی دستک کی آواز پہنچی بھی نہ تھی، کیونکہ نانی ایک کان سے بہری تھی۔ میں نے سوراخ سے اندر جھانکا تو گھر مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔
صرف آنگن میں لگے بلب کی ہلکی زرد روشنی آنگن میں پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی ہلچل محسوس نہ کرتے میں نے مزید دستک دینے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں دروازے کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھ گئی۔ ایک تو نیند سے برا حال ہو رہا تھا اور دوسرا بھاگ بھاگ کر میری ٹانگوں کا بھرتا بن گیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب کچھ دن تک یہ بالکل بھی ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ڈھیر سارا آرام کرتی، مگر افسوس، آرام اور سکون میری زندگی میں کہاں تھے۔ میرے تو نصیب میں ہی یہ بھاگ دوڑ لکھی ہوئی تھی، پھر بھلا میں کیسے آرام کر پاتی؟ میں دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگائے بیٹھ گئی اور وہیں سو گئی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، اور میرے لیے یہ کوئی نئی بات تو تھی نہیں۔ مجھے تو عادت تھی یوں بیٹھے بٹھائے سو جانے کی، کیونکہ لیٹنے اور کمر سیدھی کرنے کا وقت مجھے کم ہی ملتا تھا۔ خیر، میری آنکھ ابا کی پکار سن کر کھلی تھی۔ ابا نے مجھے بازو سے دبوچ کر اٹھایا تھا اور مجھے کھینچتے ہوئے لے جا کر اماں کے قدموں میں پھینکا تھا۔ ابا اماں سے کہنے لگا، لو دیکھ لو اپنی مہارانی کے کرتوت، رات بھر نہ جانے کہاں کہاں منہ کالا کرتی رہی ہے اور اب یہاں دروازے کے باہر سوئی پڑی ہے۔ اس کی انہی حرکتوں نے ہمیں زمانے میں بدنام کیا ہوا ہے، سب لوگ ہمیں ہی برا بھلا کہتے ہیں۔ پوچھو اس سے کہاں تھی یہ رات بھر؟ ابا کی باتیں سننے کے بعد میں نے اماں کی طرف دیکھا تھا۔ اماں کے چہرے پر مجھے میرے لیے کوئی بھی تاثر نہیں ملا تھا، بلکہ وہ تو مجھے شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے ابا کی پوچھی گئی باتوں کی تائید چاہ رہی تھی۔ اماں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو نے ہی مجھے فون کر کے کہا تھا کہ صبح 6 بجے سے پہلے پہلے گھر پہنچ جانا، ورنہ اس گھر کے دروازے تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ میں تو تیرا فون سنتے ہی وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن راستے میں جنگل تھا، میں اس جنگل میں راستہ بھٹک گئی اور مجھے یہاں پہنچتے پہنچتے فجر ہو گئی۔ میں نے دروازہ بجایا تھا لیکن کسی نے کھولا ہی نہیں، اسی لیے میں دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور وہیں سو گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات مکمل کی تھی اور اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور پھر وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اماں نے مجھے چوٹی سے پکڑ کر اٹھایا تھا، پھر مجھے کہنے لگیں، جھوٹی کہیں کی، کتنی آسانی سے ساری بات مجھ پر ڈال رہی ہے۔ میں نے تو تجھے سرے شام فون کیا تھا، اگر تو اسی وقت وہاں سے نکلی ہوتی نا تو 1 گھنٹے میں تجھے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ساری رات خود آوارہ گردیاں کرتی آئی ہے اور الزام مجھ پر ڈال رہی ہے۔ اور کون سا وہ جنگل تیرے راستے میں پہلی بار آیا تھا کہ جو تجھے راستہ بھول گیا؟ آج سے پہلے تو کبھی نہ بھولا تجھے راستہ۔ اماں کا مجھ پر تشدد جاری تھا۔ ابا پھر سے بول اٹھا تھا، اور دیکھو تو کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی ہے کہ میں نے دستک دی تھی لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کیا ہم اتنے بے حس ہیں؟ اس نے دستک دی ہوتی تو کوئی دروازہ کھولتا نا۔ چلو ہم دونوں نہیں جاگے، لیکن اگر یہ دستک دیتی تو اماں تو جاگ رہی تھی نا فجر میں، وہ تو دروازہ کھول دیتی۔ مگر ایسا یہ مہارانی چاہتی ہی تو نہیں تھی، اس نے جان بوجھ کر دستک نہیں دی اور دروازے کے باہر پڑی رہی تاکہ کوئی محلے والا اسے باہر سوئے ہوئے دیکھ لیتا اور پھر آ کر ہم سے باز پرس کرتا، پھر سب ہمیں ہی برا بھلا کہتے کہ ہم نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ لیکن کسی کو کیا پتا کہ یہ محترمہ تو خود ہی گھر کے اندر رہنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اماں نے مجھے کلموہی کہتے ہوئے میری کمر میں 2-4 مکے جڑے تھے۔ میں درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی، مگر اماں کی گرفت سے آزاد نہ ہو پائی تھی۔ میرے چیخنے کی آواز سن کر نانی بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ سارا منظر دیکھتے ہی وہ فوراً سے میری طرف بڑھی تھی اور مجھے اماں کی گرفت سے آزاد کرانے لگی تھی، مگر ایسا کہاں ممکن تھا۔ اماں ہٹی کٹی اور جان والی عورت تھی اور نانی بیچاری ٹھہری ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان کہاں تھی کہ وہ مجھے اماں کی گرفت سے آزاد کرا پاتی؟ الٹا وہ خود اماں کا ایک دھکا لگنے کی وجہ سے لڑکھڑا کر پیچھے جا گری تھی۔ نانی کو گرتے دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی، چھوڑ مجھے اماں، چھوڑ میں کہتی ہوں۔ اتنا کہتے ہی میں نے زور لگایا تھا۔ میرے کئی بال اماں کی مٹھی میں ہی رہ گئے تھے، مگر خدا کا شکر تھا کہ میں خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً سے جا کر نانی کو اٹھایا اور ان کے ہاتھ پیر ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ شکر تھا کہ وہ چوٹ لگنے سے بچ گئی تھی۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا اور پھر نانی کو سہارا دے کر ان کے کمرے میں لے آئی تھی۔ لاڈو کیا ہے یہ سب؟ کہاں تھی تو رات بھر؟ یہ تیرا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ نانی نے ایک ساتھ ہی اتنے سارے سوال کر ڈالے تھے۔ میں نے نانی کو ساری کہانی کہہ سنائی تھی، جس کو سننے کے بعد نانی روتے ہوئے اماں کی عقل پر ماتم کرنے لگی تھی۔ نہ جانے اس مورخ کو کب عقل آئے گی، نہ جانے کیا ہو گیا، اچھی بھلی بیٹی تھی میری، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے اسے۔ مگر تو فکر نہ کر، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ نانی نے ہمیشہ کی طرح آخر میں مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، مگر اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔
مجھ میں مزید سکت نہ بچی تھی یہ سب برداشت کرنے کی۔ پتہ نہیں نانی وہ اچھا دن کب آئے گا۔ اس اچھے دن کے انتظار میں میری ہمت ختم ہو چکی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی میں کبھی وہ اچھا دن آئے گا بھی۔ اب اس اچھے دن کے آنے کے بجائے میں تو اپنی موت کی دعائیں مانگتی ہوں۔ کاش مجھے موت آ جائے اور مجھے اس سب سے نجات مل جائے، کیونکہ اب میں یہ سب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ نہیں ہے اب مجھ میں اور ہمت۔ میں مر کیوں نہیں جاتی نانی؟ اللہ سے کہو نا، یا تو وہ مجھے اس جہنم سے نکال لے یا پھر مجھے موت دے دے۔ میں نے بے بسی سے نانی کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ ارے نانا، باولی ہو گئی ہے کیا؟ کیا ہو گیا تجھے؟ ایسے نہیں کہتے۔ نا امیدی بہت بری چیز ہے۔ اللہ بہترین حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور وہ بندوں کو اسی لیے تو آزماتا ہے تاکہ ان کو اپنے قریب کر سکے، اس لیے نہیں کہ بندے اس سے دور ہو کر کفر کی راہ پر چل پڑیں۔ ابھی جو تم نے موت والی بات کی ہے نا، وہ سراسر کفر ہے۔ اٹھو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو کہ دوبارہ ایسی کوئی بھی بات منہ سے نہیں نکالو گی۔ ایسی باتوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ نانی نے میرے سر پر بوسہ دیتے ہوئے مجھے سمجھایا تھا۔ میں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے نانی کو تو بے فکر کر دیا تھا، مگر خود میری فکریں روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں کوئی بہتری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ساری زندگی یوں ہی اس ذلت میں گزرنے والی تھی۔ نہ جانے کون سا منحوس دن تھا جب میں نے اس عورت کی کوکھ سے جنم لیا تھا، جو ماں کہلانے کے لائق ہی نہیں تھی۔ ابا سے تو مجھے کوئی شکوہ تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ میرا سوتیلا باپ تھا۔ اس سے مجھے ہر قسم کے رویے اور ہر قسم کی بات کی امید تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر مجھے اپنی ماں سے اس طرح کے رویے کی امید بالکل بھی نہ تھی۔ وہ تو میری سگی ماں تھی، اسے تو میرا خیال ہونا چاہیے تھا، مگر ہائے افسوس، میری قسمت میں ماں کا پیار تھا ہی نہیں۔ میں خود کی قسمت کو کوستے ہوئے اٹھ کر گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی تھی، ورنہ اماں کو پھر سے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا موقع مل جانا تھا۔ اماں کے ہاتھ تو نہیں تھکتے تھے مجھے مارتے ہوئے، مگر میرا خود کا بدن تھک جایا کرتا تھا، اس لیے میں کم سے کم آج کے دن تو اماں کو مزید کوئی اور موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن اماں بھی کہاں باز آنے والی تھیں؟ جب اس کے ہاتھ نہ چل سکیں تو اس وقت اس کی زبان چلتی تھی، جس سے میرا جسم تو بچا رہتا تھا، مگر میری روح چھلنی ہو جایا کرتی تھی۔ جو جسم کے زخم تھے وہ تو بھر ہی جاتے تھے، لیکن روح کے یہ زخم کسی جونک کی طرح دماغ سے چپک جایا کرتے تھے، جنہیں چاہے لاکھ کھروچ کر دماغ سے نکالنا چاہو مگر وہ نہیں نکلتے تھے۔ ابھی مجھے کام کرتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اماں تن فن کرتی میرے سر پر آ پہنچی تھی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلانا، منحوس کہیں کی، ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ رات ساری آوارہ گردیاں کرتے ہوئے تو ذرا نہیں تھکتی؟ گھر کے کاموں کو کرتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے؟ ادھر میرے گھر میں سستی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں مجھے کہتے ساتھ ساتھ ہی برتن اٹھا اٹھا کر پٹکنے لگی تھی۔ میں افسوس بھری نظروں سے اماں کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ میرا نام نور ہے، میری عمر 27 سال ہے۔ میری پیدائش ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی۔ ابا کا اپنا کاروبار تھا اور اماں بیوٹی پارلر کا کام کرتی تھی۔ ان کی شادی دادی کی پسند سے ہوئی تھی۔ اماں دادی کی بھانجی تھیں اور دادی کو بے حد عزیز تھیں۔ میری پیدائش شادی کے 2 سال بعد ہی ہو گئی تھی۔ میں صرف 3 سال کی تھی جب میرے ابا اس دنیا سے گزر گئے تھے۔ ابا کی گزرنے کی دیر تھی کہ سب نے منہ موڑ لیا، سب اپنے پرائے ہو گئے تھے۔ اماں نے بھی کچھ ہی عرصے بعد اپنے لیے نیا ہمسفر ڈھونڈ لیا تھا، جس کے چلتے دادی نے غصے میں آ کر اماں کو خوب ڈانٹا کہ ابھی میرے بیٹے کو مرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو تم نے نئے ہمسفر کا انتخاب بھی کر لیا ہے، ابھی تو اس کے کفن کا رنگ بھی میلا نہیں ہوا ہوگا۔ اماں تو ابا کو بھول ہی چکی تھی۔ وہ دادی کو کہنے لگی، خود تو آپ کا بیٹا مجھے بھری جوانی میں بیوگی کی چادر اڑا گیا، خود تو وہ مر گیا، اب آپ کیا چاہتی ہیں میں بھی جیتے جی مر جاؤں؟ میرے آگے تو پوری زندگی پڑی ہے، میں آگے کی زندگی یوں تنے تنہا تو نہیں گزار سکتی۔ مجھے کبھی نہ کبھی تو کسی ہمسفر کا انتخاب کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ ابھی کر لوں؟ آپ کیا چاہتی ہیں میں منہ پر جھریاں آنے کا انتظار کروں اور بڑھاپے میں جا کر شادی کروں؟ آپ نے اپنے بیٹے کا سوگ منانا ہے تو شوق سے منائے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے مرے ہوئے کا سوگ منانے کا۔ جب میرے پاس اس سے بہتر آپشن ہے تو میں وہ کیوں نہ منتخب کروں؟ اس روز دادی اور اماں کی بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی، اس میں تایا اور تائی بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دادی اور تایا نے مجھے اور اماں کو گھر سے نکال دیا۔ اماں مجھے لے کر نانی کے گھر آ گئی اور کچھ ہی دنوں کے بعد اماں کا نیا ہمسفر بھی میرے سوتیلے باپ کے روپ میں رخصت ہو کر نانی کے گھر آ گیا۔ نانی نے اماں کو بہت سمجھایا کہ شادی کرنی ہی ہے تو اس سے کرو جو تمہارا اور تمہاری بیٹی کا مستقبل محفوظ کر سکے۔ جس شخص کا انتخاب تم نے کیا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس پڑھائی ہے
اور نہ ہی اس کے پاس کوئی نوکری ہے، نہ ہی کوئی کام دھندہ ہے۔ کل کو وہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو کہاں سے کھلائے گا؟ تمہاری ضروریات کو کہاں سے پوری کرے گا؟ اس پر اماں کہنے لگیں کہ اماں سب کچھ ہو جائے گا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ نہیں کماتا تو نہ کمائے نا، میں تو کماتی ہوں۔ میرا اچھا بھلا پارلر چلتا ہے، اس کے کمانے نہ کمانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یوں اماں نے اس سمیر نامی شخص سے شادی کر لی۔ ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، میری ساری ذمہ داری نانی نے لے لی تھی، کیونکہ اماں تو دن رات پارلر میں مصروف رہتی تھی، اور میرا سوتیلا باپ وہ بس میری ماں کی کمائی اڑاتا رہتا تھا۔ 2 سال بعد میرا سوتیلا چھوٹا بھائی دنیا میں تشریف لایا تھا۔ میں تو اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر بہت خوش ہوئی تھی، لیکن میری ساری خوشی اس وقت ہوا ہو گئی جب میرے سوتیلے باپ نے میرے ہاتھ سے 4 دن کے تیمور کو کھینچ کر مجھے بے دردی سے کسی اچھوت کی طرح خود سے دور دھکیلا تھا۔ میں اوندھے منہ فرش پر گری تھی اور زور زور سے رونے لگی تھی، لیکن میرا سوتیلا باپ مجھ سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلا چلا کر میری ماں کو آواز دینے لگا۔ اس کی آوازیں سن کر اماں اور نانی دونوں ہی باہر آ گئے تھے۔ نانی نے مجھے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھرا تھا، جبکہ اماں مجھے ایک نظر دیکھتے ہوئے ابا کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا سمیر؟ آپ اس طرح سے کیوں چلا رہے ہیں؟ اس پر ابا کہنے لگے، یہ تم پوچھ رہی ہو کہ کیا ہوا؟ ابھی اگر مجھے آنے میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو تمہاری یہ بیٹی میرے بیٹے کو جان سے مار دیتی۔ گلا دبا رہی تھی یہ اس کا۔ تم کہاں تھی؟ تم نے تیمور کو اس کے پاس چھوڑا بھی کیسے؟ میں نے تو اسے اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا، اسے باپ کا پیار دے رہا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا خون اس قدر گھٹیا نکلے گا۔ اس میں تو ابھی سے سگا سوتیلا پن بھرا ہوا ہے۔ میں دوبارہ اس کو اپنے بیٹے کے آس پاس بھٹکتے ہوئے بھی نہ دیکھوں، یہ بات سمجھ لو تم بھی، اور اپنی اس بیٹی کو بھی سمجھا لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر ابا تیمور کو لے کر کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ اماں کسی چیل کی طرح مجھ پر جھپٹی تھی اور مجھے نانی کی گرفت سے چھڑا کر پیٹنے لگی تھی۔ جب تک نانی کچھ سمجھتی تب تک اماں مجھے اچھا خاصا مار چکی تھی۔ اماں کا مجھ پر ہاتھ اٹھ گیا تھا اور پھر یہ ہاتھ ایسا اٹھا کہ اب تک نہ رکا تھا۔ نانی بتیری کوشش کرتی تھی کہ میں اماں کے عتاب کا نشانہ نہ بنوں، لیکن اماں سے بچ پانا کہاں ممکن تھا۔ میں اب 18 سال کی ہو چکی تھی اور میرا سوتیلا بھائی 13 سال کا۔ پہلے جو مجھے اس کے متعلق تھوڑی بہت غلط فہمی تھی کہ میرا بھائی بڑا ہو کر میرا ساتھ دے گا، اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی دور ہو گئی تھی، کیونکہ جیسے جیسے میرا سوتیلا بھائی بڑا ہوتا گیا تھا ویسے ویسے اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ میرے سوتیلے باپ کا ہی بیٹا تھا۔ وہ بالکل میرے سوتیلے باپ کا ہی پرتو تھا، اسی کی طرح مکار اور شاطر دماغ تھا۔ آئے روز مجھ پر کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام لگا کر مجھے اماں سے مار پڑوایا کرتا تھا، اور رہی صحیح کسر اس کا باپ پورا کر دیا کرتا تھا۔ یوں ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ نانی دن رات میرے لیے دعائیں مانگتی تھیں، اور اب تو یہ دعائیں میں نے بھی مانگنا شروع کر دی تھیں کہ کسی طرح مجھے کوئی ایسا مل جائے جو ان سے میری جان چھڑا لے اور مجھے یہاں سے لے جائے۔ اب نہ جانے میری یہ دعائیں کب قبول ہونی تھیں۔ خیر وقت گزرتا جا رہا تھا۔ نانی نے میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ اب اس گھر میں رہنا مشکل تھا۔ نانی کو میری جان یہاں سے چھڑوانی تھی، اور ان کو اس کا بہتر حل یہی لگ رہا تھا کہ میری شادی کر دی جاتی، مگر اب کوئی مناسب رشتہ ملتا تو ہی نا۔ خیر دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن یوں ہی میں دن بھر کے کاموں سے تھکی ہاری جب آ کر بستر پر لیٹی تو نانی نے مجھے مخاطب کیا تھا، نور، کل کچھ لوگ تجھے دیکھنے آ رہے ہیں بچے، اپنی حالت تھوڑی درست کر لینا۔ میں نے نانی سے پوچھا کہ آپ نے اماں کو بتایا ہے یا نہیں، تو نانی نے کہا کہ کل ہی بتا دوں گی۔ آج مجھے اس نے موقع ہی کب دیا ہے کہ اسے کچھ بتاتی، اس کو تو فرصت ہی نہیں ملتی کہ 2 گھڑی اپنی بوڑھی ماں کے پاس بھی بیٹھ جائے۔ اگلے روز ناشتے کے وقت جب نانی نے انہیں بتایا تو وہ دونوں میاں بیوی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے، اور پھر ایک دم سے برے سے منہ بنا لیے جیسے انہیں اماں کی یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی ہو۔ اماں نانی کو کہنے لگیں، تجھے کس نے کہا ہے اس کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے؟ کس سے پوچھ کر تو اس کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہے؟ میں اس کی ماں ہوں، تو نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا اور اس کے لیے لڑکے دیکھنا شروع کر دیے۔ اماں بلا وجہ ہی چیخنے لگی تھی۔ جب نانی نے اسے چپ کروایا اور کہا، اتنے سالوں سے تو تجھے یاد نہ آیا کہ یہ تیری بیٹی ہے؟ میرا تجھ سے بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، تو جان اور جانے تیرے کام۔ میں نے تجھے بتانا تھا سو بتا دیا۔ آج وہ لوگ آ رہے ہیں، اگر دل ہوا تو ان سے مل لینا، نہیں تو کوئی بات نہیں، اپنی نواسی کے لیے میں اکیلی ہی کافی ہوں۔ اتنا کہہ کر نانی نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ یوں شام 4 بجے کے قریب وہ لوگ ہمارے گھر آئے تھے۔ اماں صبح تو منہ بنا بنا کر بیٹھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ لوگ آئے ان کے سامنے ایک دم شیر ہی بن گئی۔ ایسے مسکرا مسکرا کر ان لوگوں سے باتیں کرنے لگی کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میری ہی اماں ہے۔
دل ہی دل میں اماں کو یوں دیکھ کر مجھے بے حد خوشی بھی ہوئی تھی۔ چلو اماں کو احساس تو ہوا تھا کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہے جس کے فرائض اس نے نبھانے ہیں، مگر یہ صرف میری خوش فہمی ہی تھی کہ اماں کو اس چیز کا احساس ہوا تھا۔ اماں کے دماغ میں جو چل رہا تھا میں اس سے ناواقف تھی اور خوش ہوئے جا رہی تھی۔ میری خوشی تو تب اڑی جب ان لوگوں نے اماں سے مجھے بلانے کے لیے کہا۔ میں نے سلیقے سے سر پر چادر جما لی تھی کہ اماں ابھی مجھے بلانے آتی ہی ہوگی، مگر اماں کے جملوں نے تو میری ساری خوشی ایک پل میں ہی ختم کر دی تھی۔ اماں ان لوگوں سے کہنے لگیں، معذرت کے ساتھ بہن، آپ کو یہاں آنے میں تکلیف ہوئی، وہ اصل میں میری اماں نے خواہ ہی آپ کو زحمت دے دی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ پہلے سے ہی کسی سے طے کیا ہوا ہے، بس ابھی اندرونی بات ہی تھی، اماں کو اس بارے میں علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے آپ کو بلا لیا۔ اب آپ جا سکتے ہیں کیونکہ میری بیٹی کسی اور سے منسوب ہے۔ وہ لوگ غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ نانی ان لوگوں کو روکتی رہ گئی تھی، مگر وہ لوگ سنی انسنی کرتے چلے گئے تھے۔ نانی اماں سے کہنے لگی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اتنی مشکل سے اتنا اچھا رشتہ ہاتھ لگا تھا، دوبارہ ایسا رشتہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ اس پر اماں کہنے لگیں، ہاں تو نہ ملے اچھا رشتہ، ہم نے کیا کرنا ہے اچھے رشتے کا؟ اچار ڈالنا ہے؟ مجھے کوئی نہیں چاہیے یہ اچھا رشتہ، اسی لیے میں نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا۔ نانی نے اماں سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کچھ تو خیال کر، تیری بیٹی ہے وہ۔ اماں کہنے لگیں، اسی کا ہی تو خیال کر رہی ہوں، اس کو میں یوں اتنی آسانی سے تو رخصت نہیں کروں گی۔ ساری زندگی یہ میرے سینے پر مونگ ڈلتی رہی ہے، اور اب کیا چاہتی ہے میں اسے یوں ہی اتنی آسانی سے اتنی ساری آسائشوں میں رخصت کر دوں گی؟ یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے اماں، اس حرافہ کو تو میں ایسی جگہ پھینکوں گی کہ چاہ کر بھی وہاں سے نہیں نکل پائے گی۔ یہ بھی یاد رکھے گی کہ کسی کا جینا حرام کرنا کیسا ہوتا ہے۔ ساری زندگی یہ میرے شوہر اور بیٹے کے پیچھے پڑی رہی، اور اب یوں بنا حساب دیے چڑیا کی طرح پھر کر کے اڑ جانا چاہتی ہے۔ ایسا تو میں کسی قیمت پر بھی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ تو بھی کان کھول کر سن لے، اور اسے بتا دینا کہ کسی شہزادے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، کیونکہ میں کسی بھی شہزادے کو اس کی زندگی میں آنے ہی نہیں دوں گی۔ اتنا کہہ کر اماں تن فن کرتی گھر سے نکل گئی تھی، جبکہ میں بمشکل اپنے آنسوؤں کو روکتے اور اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے ہوئے کمرے سے نکل کر باہر آئی تھی، جہاں نانی نیچے بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ نانی کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے نانی کو وہاں سے اٹھا کر اوپر بٹھایا تھا۔ نانی پلیز چپ کر جائیں، اس طرح رونے سے آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، مت روئیں پلیز۔ مگر نانی تواتر روتی جا رہی تھی۔ روؤں نہ تو اور کیا کروں؟ تیری اپنی ہی ماں تیری دشمن بنی بیٹھی ہے۔ تو نے سنا نہیں نور اس نے کیا کہا ہے؟ وہ تجھے کبھی خوش نہیں ہونے دے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا نانی، یہ رشتہ نہ صحیح تو کوئی اور مل جائے گا۔ آپ تو اپنی طبیعت خراب نہ کریں نا، آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے بہت مشکل سے نانی کو چپ کروایا تھا، مگر نانی کی پریشانی بڑھتی ہی گئی تھی، کیونکہ اماں اس کی پریشانی کو کم ہونے ہی نہیں دے رہی تھی۔ نانی میرے لیے جو بھی رشتہ لاتی تھی، اماں اسے انکار کر کے واپس بھیج دیا کرتی تھی۔ یوں ہی 3 سے 4 سال مزید گزر گئے تھے، مگر میرا رشتہ کہیں بھی نہیں لگا تھا۔ رشتہ تو تب لگتا جب اماں کہیں لگنے دیتی۔ اب تو کوئی میرا رشتہ لے کر آتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اماں نے ساری طرف یہ بات پھیلا دی تھی کہ اس نے میرا رشتہ بچپن سے ہی کہیں طے کر رکھا ہے، اسی لیے کوئی بھی ہمارے گھر رشتہ لے کر نہ آئے۔ نانی بہت پریشان تھی، پریشانی کی وجہ سے آئے روز اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، مگر اماں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو اپنے بیٹے اور شوہر میں مگن تھی، جو دنیا جہان کے ہڈ حرام ثابت ہوئے تھے۔ میں نے تو اپنی شادی کی امید ہی چھوڑ دی تھی، کیونکہ گزرے سالوں میں مجھے اچھی طرح یقین ہو چلا تھا کہ اماں نے میری شادی نہیں ہونے دینی تھی۔ اسی لیے میں نے شادی کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دیا تھا، اور یہی اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اب میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ وقت اپنی رفتار سے گزرنے لگا تھا۔ اس رات نانی کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو دوا دی اور ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کا سر دبانے لگی تھی۔ یوں ہی کافی دیر گزر گئی تھی۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے میں کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی مجھے علم ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے خود کو ایک ویران جگہ پر پایا تھا۔ میرے ارد گرد سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ گہرا تاریک اندھیرا تھا، اور اسی طرح کا تاریک سناٹا بھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے پاس سے سرسراتی ہوئی ہوا تیز گزری تھی، جس سے مجھے اپنے کانوں میں پتوں کی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ارد گرد بہت زیادہ تعداد میں درخت ہیں جنہیں ہوا چھو کر گزری تھی۔ ایسے درخت تو صرف جنگل میں ہی ہو سکتے تھے، تو کیا میں کسی جنگل میں تھی؟ یہ سوچ آتے ہی میں نے مارے خوف کے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا تھا، مگر مجھے سوائے تاریکی کے اور کچھ بھی دکھائی نہ دیا تھا۔
میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ جانے میں کون سی جگہ تھی؟ اب میں یہاں سے نکلتی تو کیسے نکلتی؟ یہ بات مجھے بے حد خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ کچھ کسی جگہ کا تعین ہوتا تو چلو میں اندھیرے میں ہی اندازے سے قدم اٹھا کر یہاں سے نکل جاتی، مگر مجھے اس جگہ کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد میں نے اپنے اندر سے ہمت جٹائی تھی اور خود کو اس سب سے باہر نکالنے کے لیے چلنا چاہا تھا، مگر جو ہی میں نے قدم اٹھانے کی کوشش کی مجھ سے قدم اٹھایا ہی نہیں گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین نے میرے پیر پوری طرح سے جکڑ لیے ہوں۔ میں کوشش کے باوجود بھی اپنے پیروں کو اٹھا نہیں پائی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں بری طرح جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ میں نے بار بار اپنے قدموں کو اٹھانا چاہا تھا مگر سب بے سود۔ میں اسی سب میں لگی ہوئی تھی کہ جب اپنے پاس ہونے والی سرگوشی نے مجھے سانس روکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے تو اپنا آخری وقت آتا معلوم ہوا تھا۔ میرے کان کے پاس ایک مردانہ، انتہائی گھمبیر مگر مدھم آواز میں کی گئی سرگوشی ابھری تھی، تم میری دلہن بنو گی۔ اس سرگوشی کو سنتے ہی مجھے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے اس آواز میں ایسا کیا تھا جس نے مجھے بے تحاشا خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک زوردار چیخ ماری تھی اور اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ نانی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور فکر مندی سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا؟ حواس بحال ہوتے ہی مجھے سمجھ آیا کہ میں نے ایک برا خواب دیکھا تھا۔ میں نے نانی کو مطمئن کر کے واپس لٹایا اور خود پانی پی کر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی تھی، مگر گھمبیر آواز میں کی گئی وہ سرگوشی بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی اور میں کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ جانے وہ کس کی آواز تھی؟ بھلا یہ بھی کوئی خواب ہوا کہ تم میری دلہن بنو گی؟ مجھے کوئی اور حسین خواب بھی تو آ سکتا تھا، یا یہی خواب کسی خوبصورت جگہ، کسی پرستان میں کسی خوبصورت شہزادے کے سنگ بھی تو آ سکتا تھا۔ یہ خواب اتنا خوفناک ہو کر کیوں دکھائی دیا؟ لگتا ہے اماں کی نفرت میرے خوابوں تک بھی پہنچ چکی ہے، جو اب مجھے خواب بھی اس قدر بھیانک دکھائی دیا ہے۔ میں یہی کچھ سوچتی رہی تھی۔ آخری پہر ڈھل جانے کے بعد جا کر کہیں میری آنکھ لگی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرا سر بے حد درد کر رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی میں مزید سو جاؤں، لیکن میں اپنے دل کی نہیں سن سکتی تھی۔ میں کسمساتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ انگڑائی لینے کے لیے میں نے جو ہی ہاتھ اٹھائے، میری آنکھیں ایک دم حیرت سے پھیلی تھیں۔ میرے ہاتھ سے پھول میری گود میں آ گرا تھا۔ وہ پھول سرخ گلاب کا پھول تھا اور بالکل تازہ تازہ تھا۔ اس کی بھینی بھینی مہک میری ناک کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی توڑ کر لایا ہو۔ مگر یہ پھول یہاں آیا کہاں سے تھا اور کون لایا تھا؟ یہ بات میرے لیے باعث حیرت تھی، کیونکہ ہمارے آنگن میں تو سارے پودے چنبیلی کے تھے، کیونکہ مجھے اور میری ماں کو چنبیلی کے پھول بہت پسند تھے۔ پھر اتنی صبح صبح تازہ گلاب کہاں سے آیا؟ میں کچھ دیر تو بیٹھی سوچتی رہی تھی، پھر میں نے دراز کھول کر گلاب اس میں ڈال دیا تھا اور خود اٹھ کر ناشتے کی تیاری کرنے باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ دن ختم ہوا۔ رات کو جب میں بستر پر آئی تو مجھے بے ساختہ ہی رات والا خواب یاد آ گیا۔ خواب میں تو میں ڈر گئی تھی، مگر ابھی مجھے وہ خواب یاد کر کے ہنسی آ رہی تھی۔ کیسا خواب تھا بھلا؟ اس کے ساتھ ہی میرا دھیان صبح والے گلاب کی طرف چلا گیا تھا۔ میں نے دراز کھول کر اس سے گلاب نکالا جو اب تھوڑا تھوڑا مرجھا گیا تھا۔ میں نے یوں ہی اس کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر اس پر دوسرا ہاتھ پھیرا تو وہ گلاب ایک دم سے کھلکھلا اٹھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر گلاب میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ میں حیرانگی سے گلاب کی طرف دیکھ رہی تھی جو بالکل تازہ ہو گیا تھا، بالکل صبح کی طرح۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے غور سے اس پھول کی طرف دیکھا۔ وہ کسی عام گلاب کی طرح نہ تھا۔ اس کی پنکھڑیاں، اس کی ساخت پل پل میں رنگ بدل رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اسے اٹھایا اور واپس دراز میں ڈال دیا۔ وہ کوئی عام گلاب نہیں تھا، یہ یقیناً کوئی جناتی طلسماتی گلاب تھا۔ میں نے کہانیوں میں جادو اور طلسم کے بارے میں بہت پڑھا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ مجھے بے حد گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے لیٹ کر بستر اوڑھ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، اور تھوڑی ہی دیر میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے سوئے ابھی 3 سے 4 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ جب میں ایک مرتبہ پھر سے بڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے پھر سے وہی کل رات والا خواب آیا تھا۔ وہی منظر تھا، وہی تاریک جنگل، تاریک سناٹا، گہرا اندھیرا، گہری خاموشی، اور وہی گھمبیر آواز میں کی گئی مدھم سرگوشی۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کو اعتدال پر لایا تھا اور پھر قرآنی آیات پڑھ کر خود پر ویٹ کرتے ہوئے سو گئی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو آج بھی میرے ہاتھ میں گلاب کا تازہ مہکتا پھول تھا، جسے دیکھ کر مجھے ایک مرتبہ پھر سے حیرانی ہوئی تھی۔ اتنے میں میرے کانوں میں اماں کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 8 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔
میں نے جلدی سے اس پھول کو اٹھا کر دراز میں ڈالا تھا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اگر اماں میرے ہاتھ میں یوں صبح صبح تازہ گلاب دیکھ لیتی تو وہ 100 باتیں بناتی۔ اسی لیے میں نے وہ جلدی سے دراز میں ڈالا اور اپنے آپ کو نارمل کیا تھا، لیکن اماں کی نظروں سے میرے چہرے کی گھبراہٹ نہیں چھپ پائی تھی۔ اماں چلتے ہوئے میرے نزدیک آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا مہارانی؟ کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ اور یہ صبح صبح تمہارے چہرے کے رنگ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے صبح صبح تو نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تھی کہ اماں کو کیا جواب دوں۔ میں یوں ہی کھڑی رہی جب اماں مجھے کہنے لگیں، مراقبے سے باہر آؤ، 9 بج گئے ہیں، ابھی تک تم نے ناشتہ نہیں بنایا۔ بھوک سے سمیر اور تیمور کا برا حال ہے، جلدی سے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ اتنا کہتے ہی اماں کمرے سے باہر چلی گئیں۔ پیچھے میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ایک نظر دراز کو دیکھتے ہوئے میں باہر آ گئی تھی، مگر پھر تو جیسے یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ ہر روز خواب میں کوئی مجھے کہتا کہ تو میری دلہن بنے گی، اور ہر روز صبح میرے ہاتھ میں سرخ گلاب ہوتا۔ میں اس سب سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ میں اب کس سے یہ بات شیئر کرتی؟ بیٹیاں تو ماؤں کو اپنا رازدار بناتی ہیں، لیکن اگر میں اپنی ماں کو کوئی بات بھی بتاتی تو میری ماں کو میری ذات کے پرخچے اڑانے کا موقع مل جاتا۔ میری ماں یہ بات بھول گئی تھی کہ میں نے بھی اسی کی کوکھ سے جنم لیا تھا، میں اس کا ہی خون تھی۔ نہ جانے وہ کیوں اس بات کو بھول بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ میں اس بارے میں نانی کو بتا دوں، مگر پھر نانی کی طبیعت کا سوچ کر میں خود پر بند باندھ لیا کرتی تھی۔ نانی ذرا سی بات کو پریشانی لے کر اپنے سر پر سوار کر لیتی تھی۔ نتیجے میں نانی کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ جایا کرتا تھا۔ ایسے میں نانی کو کچھ بھی بتا کر کسی چیز کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر نانی کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ ایک نانی ہی تو میرا واحد سہارا تھی۔ یوں دن گزرنے لگے تھے۔ پھول جمع ہو کر میرا دراز بھر گیا تھا۔ میں نے 1-2 مرتبہ تو سارے پھول لے جا کر باہر بھی پھینکے تھے، مگر وہ پھول خود بخود واپس میرے دراز میں آ گئے تھے۔ اس رات میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں ان سارے پھولوں کو آگ لگا کر جلا دوں گی۔ اماں کی فیملی تو صبح ناشتے کے بعد ہی کہیں چلی گئی تھی۔ پیچھے رہ گئی تھی میں اور نانی۔ اب نانی کے سامنے میں نہ تو پھول نکال سکتی تھی اور نہ ہی انہیں کمرے سے باہر لے جا سکتی تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں کیا کروں کہ نانی تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلی جائیں کہ تبھی ہمارے گھر پڑوس میں رہنے والی ایک لڑکی آ گئی۔ وہ آ کر کہنے لگی کہ اس کی دادی نانی کو بلا رہی ہیں۔ اس کی دادی اور میری نانی میں دوستی تھی۔ نانی مجھے کہنے لگی، نور گھر کا دھیان کرنا ذرا، میں ابھی اس کی دادی کی بات سن کر آتی ہوں۔ میں نے نانی کو بے فکر ہو کر جانے کے لیے کہا تھا۔ نانی کے جاتے ہی مجھے جیسے موقع مل گیا، میں نے فوراً سے باہر والے دروازے کو کنڈی لگائی اور کمرے میں آ کر پھول نکالنے کے لیے دراز کھولا۔ مگر جو ہی میں نے دراز کھولا، مجھے پھولوں کے اوپر ایک پرچی رکھی ہوئی ملی تھی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے وہ پرچی اٹھائی تھی۔ وہ عجیب سی کوئی پرچی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آئی تھی کہ یہ آخر کس طرح کا کاغذ تھا۔ اس سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ کاغذ اب یہاں کہاں سے آ گیا تھا؟ پہلے پھولوں سے جان نہیں چھوٹ رہی تھی اور اب یہ پرچی؟ میں نے کوفت سے کہتے ہوئے پرچی کھولی تھی اور اس پر لکھی تحریر پڑھتے ہی میری پوری کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر میرے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو مجھے آج رات اسی جنگل میں ملنا جس میں تم اس رات رکی تھی، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ میں نے پرچی پڑھتے ہی اسے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور وہ ٹکڑے بھی پھولوں کے اوپر ہی پھینک دیے تھے، مگر اگلا منظر دیکھتے ہی میں ششدر رہ گئی تھی۔ پھولوں کے ساتھ ساتھ وہ پرچی کے ٹکڑے بھی ایک دم غائب ہو گئے تھے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پورا دراز کھنگال ڈالا تھا، مگر مجھے نہ تو پرچی کے وہ ٹکڑے ملے تھے اور نہ ہی ان پھولوں کا کوئی نام و نشان تھا۔ میں سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اتنا تو میں جان ہی گئی تھی کہ یہ کوئی عام معاملہ ہرگز نہ تھا۔ اگر یہ کوئی عام سی بات ہوتی تو یہ سب کچھ یوں اچانک نہ آتا اور نہ ہی غائب ہوتا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے پل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج رات جنگل میں ضرور جاؤں گی، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں تھا۔ نقصان ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ اب مجھے بے چینی سے رات کا انتظار تھا۔ جوں ہی رات کے 12 بجے میں آہستگی سے بستر سے اٹھی تھی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر آج مجھے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ میں گھر سے نکلی اور جنگل کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، مگر میرے قدم نہ رکے تھے۔ میں مسلسل چلتی ہی جا رہی تھی جب اچانک ایک جگہ میرا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا تھا اور میں اوندھے منہ نیچے جا گری تھی۔ میرے سر پر زوردار چوٹ آئی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک عظیم الشان لیکن عجیب و غریب کمرے میں پایا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بھاگنے ہی لگی تھی جب میرے کانوں میں وہی مخصوص گرجدار آواز سنائی دی تھی،
بیٹھ جاؤ رانی۔ میں بیٹھنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر میں نے خود کو انتہائی بے بس محسوس کیا تھا۔ میں کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں چلتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی پھر سے وہی آواز سنائی دی تھی، پرسکون ہو جاؤ رانی، تم میری دلہن بنو گی، ابھی تھوڑی دیر میں رسم شروع ہو جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے احتجاج کرنا چاہا تھا، مگر میری آواز نہ نکلی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خود کے اختیار میں تھی ہی نہیں۔ دل ہی دل میں مجھے اپنے یہاں آنے کی حماقت پر افسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے یہ کون تھا اور میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ میں نے پھر سے ہمت کر کے پوچھنا چاہا تھا۔ سچ شکر کہ اس مرتبہ میری آواز نکل آئی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے مری مری آواز میں پوچھا تھا، جو بمشکل مجھے سنائی دی تھی۔ تبھی میرے کان کے قریب سرگوشی ہوئی تھی، ابھی پتہ چل جائے گا۔ تبھی ایک دم سے کچھ لوگ کمرے میں آنا شروع ہو گئے تھے اور آنن فانن نکاح کی رسم شروع کر دی گئی تھی۔ یہ رسم اس قدر جلدی ہوئی کہ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کب قبول ہے کہتے ہوئے خود کو ایک انجان آدمی کے نام کر گئی تھی۔ رسم مکمل ہوتے ہی وہ لوگ کمرے سے باہر چلے گئے تھے اور ایک نوجوان اچانک سے میرے قریب نمودار ہوا تھا۔ اس کی آن بان بالکل ایک شہزادے کے جیسی تھی۔ میں خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ ہی رہی تھی، تبھی وہ کہنے لگا، مبارک ہو رانی، میں نے وعدہ پورا کیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میری دلہن بنو گی، آج وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں بدک کر اس سے دور ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے پھر سے سوال پوچھا تھا۔ تب وہ کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے مجھے اپنی سچائی بتانا شروع کر دی تھی۔ وہ ایک جن زادہ تھا۔ اس نے مجھے اس رات جنگل میں دیکھا تھا اور تب سے ہی وہ میرا عاشق ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ لے گا اور میرے ساتھ کی گئی ہر کمی کو پورا کرے گا۔ وہ ہمیشہ میرا محافظ بن کر رہے گا اور ہمیشہ مجھے اپنی رانی بنا کر رکھے گا۔ میں اس کے ساتھ عیش میں رہوں گی۔ میں بے حد ڈر گئی، لیکن مجھے تم سے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ میں نے اس سے فوراً گھر لے جانے کو کہا کیونکہ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور مجھے اس کی کسی بات پر کوئی یقین نہیں آ رہا تھا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس نے مجھے گھر فوراً لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے گھر کے دروازے پر تھی۔ نانی، نانی دروازہ کھولیں، جلدی! میں سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ میرے ہوش اڑے ہوئے تھے اور مجھے ہر لمحہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جن زادہ ابھی بھی میرے پیچھے ہے اور وہ کسی بھی وقت مجھے یہاں سے اٹھا کر اپنے محل میں لے جائے گا۔ نانی نے دروازہ کھولا تو میں فوراً سے اندر جا کر ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ کیا ہو گیا ہے بچی؟ کیوں میرا دل ہولائے دے رہی ہے؟ اور تو گئی کہاں تھی؟ میں ساتھ والی کے گھر سے واپس آئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور تو گھر پر نہیں تھی۔ کچھ خدا کا خوف کر، ابھی تو شکر ہے تیری ماں واپس نہیں آئی، نہیں تو اس نے زمین آسمان ایک کر دینا تھا اور سارا الزام مجھ دکھیاری بڑھیا پر ڈالنا تھا کہ میں تیری حفاظت نہیں کر سکی۔ رحم کر مجھ پر اور اس طرح بغیر بتائے گھر سے باہر مت نکلا کر۔ نانی ایک ہی سانس میں کئی باتیں سنائی جا رہی تھیں۔ میں نے فوراً کچن میں جا کر 2 گلاس پانی غٹاغٹ چڑھایا کیونکہ میرے حواس قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ پھر میں نانی کے پاس بیٹھی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آہستہ آہستہ نانی کو سب کچھ بتا دیا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ میری بات سننے کے بعد نانی اتنی پریشان ہو جائیں گی کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، لیکن میں یہ بات اپنے تک نہیں رکھ سکتی تھی، کیونکہ اگر میں یہ بات اپنے تک رکھتی تو میں نہیں جانتی تھی کہ اگلی رات میرے ساتھ کیا ہوتا۔ میں ان خوابوں سے بھی اب بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے دوبارہ ایسے کوئی بھی خواب آئیں۔ نانی نے میری بات سنی تو پہلے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے ہائے بچی، کیا کہہ رہی ہے تو؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، مجھے لگ رہا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ماں کے ظلم و ستم سہ سہ کر تو اپنے حواسوں میں نہیں رہی، کچھ خدا کا خوف کر، کیا کہہ رہی ہے تو؟ بڑی مشکل سے میں اس قابل ہوئی کہ میں نانی کو کچھ سمجھا سکوں۔ بڑی مشکل سے نانی کو میری بات سمجھ میں آئی اور جب انہیں میری بات سمجھ آئی تو وہ فوراً اس سوچ میں لگ گئیں کہ اب میری اماں کو کیسے قائل کیا جائے۔ دوسری طرف رات کو سونے کے لیے لیٹی تو وہ جن زادہ پھر میرے خوابوں میں تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ شادی کے عمل میں وہ میرا بھرپور ساتھ دے گا۔ میں نے بہت سوچا، بہت غور کیا، اپنے حالات سامنے رکھے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میں اس جن زادے سے نکاح کروں؟ میری ایسی کیا مجبوری ہے؟ اور پھر مجھے اپنی مجبوریاں آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگیں۔ میری مجبوری تھی، میری ماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرا رشتہ کہیں بھی ہونے دے۔ اس نے مجھ سے پتہ نہیں کون سا بیر پال لیا تھا جس کی سزا وہ مجھے دے کر ہی اس گھر سے بھیجنا چاہتی تھی،
اور مجھے کیا پتا کہ میری ماں کے انتقام کی آگ کب ٹھنڈی ہوگی۔ اگر پھر کوئی رشتہ آیا اور میری ماں نے اسی طرح اس راہ میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے تو میں کہاں جاؤں گی؟ ابھی تو یہ جنزادہ ہے جو وعدہ کر رہا ہے کہ مجھے میری ماں کے ظلم و ستم اور میرے سوتیلے باپ کی زیادتیوں سے نجات دلائے گا۔ اگلے دن نانی کو بتا کر میں نے پھر سے جنگل کا رخ کیا۔ چلتے چلتے میں اسی جگہ پر پہنچی جہاں پہلی بار اس نے مجھے دیکھا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اسے آواز لگائی، جنزادے کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک میرے ارد گرد ہوا تیز ہو گئی اور ایک عجیب سی مہک چاروں طرف پھیل گئی۔ یہ مہک وہی تھی جو مجھے گلابوں میں سے آیا کرتی تھی، یعنی یہ اس کے آنے کی نشانی تھی۔ وہ میرے سامنے حاضر ہوا اور اس نے مجھ سے پوچھا، زہے نصیب، مجھے کیسے بلایا؟ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ بے حد خوش ہوا، لیکن میں نے اسے کہا، میں نہیں جانتی کہ میں تم سے نکاح کیسے کروں گی۔ تمہیں ہی کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ میری ماں مجھے اس گھر سے رخصت نہیں کرنا چاہتی۔ سو جو کرنا ہے جلدی کرو۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونے دے گا اور اس سارے معاملے کو وہ خود ہی دیکھے گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے دروازے پر ایک اجنبی نوجوان نے دستک دی۔ وہ شکل و صورت سے ہی بہت امیر معلوم ہو رہا تھا۔ اس اجنبی نوجوان کو ایک کمرہ کرائے پر چاہیے تھا اور میرے سوتیلے باپ نے اس کی عمارت کو دیکھتے ہوئے فوراً حامی بھر لی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے گھر میں ایک جوان جہان بیٹی موجود ہے۔ میں تو جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن اس کو تو معلوم نہیں تھا۔ نانی نے جب احتجاج کرنا چاہا تو میں نے نانی کا ہاتھ دبا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ میں نے نانی کو بتایا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس نے میرا مستقبل سنوارنے کا وعدہ کیا ہے۔ سو نانی بھی خاموش ہو گئیں۔ چند ہی دنوں میں اس اجنبی نوجوان یعنی کہ جنزادے نے ہمارے پورے گھر والوں کے دل میں گھر کر لیا۔ میری اماں بھی اس کے قصیدے پڑھنے لگیں اور ابا، وہ تو تھے ہی اس کی دولت کے لالچ میں۔ ایک دن ہم سب لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا بھائی تیمور حسب معمول باہر آوارہ گردی کر کے آیا تھا اور میں کچن میں کھڑی ہوئی روٹیاں پکا رہی تھی کیونکہ کھانے کا وقت ہونے والا تھا۔ کھانا دسترخوان پر لگا تو ابا نے کہا کہ میں اس کرایہ دار کو بھی بلا لاؤں۔ مجھے عجیب تو لگا، میں تو جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن میرے ابا تو نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ ایک اجنبی نوجوان کو یوں دسترخوان پر بلا کر بٹھانا کون سی عقل کی بات تھی؟ تیمور تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھ کر گیا اور اس کرایہ دار کو بلا کر لے آیا۔ جب ہم سب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو چائے پیتے ہوئے اس نے ابا اور اماں کو مخاطب کیا، میں آپ دونوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، آپ کی بیٹی مجھے بہت پسند آئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے شادی کروں، میں اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو۔ ماں تو یہ سن کر ایک دم دم بخود رہ گئی اور باپ، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ان لوگوں نے بس کرایہ دار کے اوپر اپنے کمرے میں جانے کا انتظار کیا اور پھر دونوں میرے اوپر پل پڑے۔ بے غیرت، تجھے شرم نہ آئی کرایہ دار کو اپنے شیشے میں اتارتے ہوئے؟ ارے کسی کو تو چھوڑ دیا کر۔ تیرا باپ ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ لڑکی ہاتھوں سے نکل جائے گی، اس کو لگام میں ڈال کر رکھ، مگر نہیں، میری آنکھوں پر تو بیٹی کی محبت کی پٹی بندھی تھی۔ میں نے اعتبار کیا تجھ پر اور تو نے گھر آئے کرایہ دار کو بھی نہ چھوڑا۔ اتنا کہتے ہی اماں نے ڈنڈا پکڑا اور میرے اوپر برسانے لگیں۔ یکا یک اماں کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ ابا جو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا تھا، اس کے قدم زمین سے اٹھنے سے انکاری ہو گئے اور پھر سیڑھیوں سے اترتا ہوا کرایہ دار آہستہ آہستہ نیچے سب کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی نور کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ نور میری ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے کردار کی پاکیزگی کو دیکھ کر ہی میں نے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ آپ لوگوں میں سے کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ یہ میری بیوی ہے اور میری امانت ہے آپ لوگوں کے پاس۔ میں جلد ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ آؤں گا اور اپنی امانت آپ لوگوں کے پاس سے لے جاؤں گا۔ اس وقت تک اس کا بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے۔ کرایہ دار کے الفاظ سخت نہیں تھے، نہ لہجہ اونچا تھا، لیکن اس کے الفاظ میں اتنی مضبوطی اور اس کا لہجہ اتنا مستحکم تھا کہ اماں اور ابا میں سے کسی کو کچھ بھی کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ تیمور آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اسے دیکھے جا رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا سکے یا کرایہ دار کو ہی آگے بڑھ کر روک سکے۔ نانی البتہ بہت مطمئن تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جگمگا رہے تھے، کیونکہ وہ یہ دیکھ چکی تھیں کہ یہ شخص یقیناً ان کی نور کو آئندہ بھی ہمیشہ خوش رکھے گا اور ہر بلا اور ہر مصیبت سے بچا کر رکھے گا۔
جیسے اس نے آج میرا دفاع کیا تھا، آئندہ ہمیشہ ہر آنے والی گرم ہوا سے میرا دفاع کرے گا اور کسی مصیبت کو مجھ تک نہیں آنے دے گا۔ میرے لیے جنزاد کی محبت دیکھ کر وہ میری طرف سے بالکل بے فکر ہو گئی تھی۔ نانی نے جنزاد کو یقین دلایا کہ وہ بے فکر رہے، وہ خود اپنی نگرانی میں مجھے اس کے ساتھ رخصت کریں گی۔ وہ جنزاد یہ سن کر مطمئن انداز میں گھر سے باہر نکل گیا۔ چند ہی دنوں بعد وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا اور مجھے رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور میری ماں کچھ بھی نہیں کر پائی۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میری ماں، باپ اور میرا بھائی تیمور مجھے دیکھ کر آج بھی جلتے ہیں۔ ان کے سینوں پر سانپ لوٹتے ہیں مجھے خوش دیکھ کر، کیونکہ میری ماں کے بقول میں نے اس کا جینا حرام کیا تھا، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی خوش رہوں۔ نہ جانے کون سی مائیں ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کو خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہوتی ہیں۔ مجھے تو اس کے برعکس ماں کا روپ دیکھنے کو ملا تھا۔ بہرحال میں آج اپنے جنزادہ شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ شاید اگر میں کسی انسان سے شادی کرتی تب بھی اتنا خوش نہ رہ پاتی، کیونکہ یقیناً میری ماں اور میرا باپ میری شادی شدہ زندگی کو جہنم بنانے میں اپنا پورا کردار ادا کرتے، لیکن یہاں جنزادہ طاقتور تھا۔ اس نے اپنی طاقت کے ذریعے میرے ارد گرد ایک ایسا حصار قائم کر دیا تھا کہ کوئی بھی دوسرا شخص میرے قریب نہیں آ سکتا تھا۔